اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے اتعجبینا کیا تعجبینا تم تعجب کر رہی ہو۔ فرشتوں نے کہا حضرت سارہ علیہ السلام سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ادھر موجود تھی، فرشتوں نے ان سے کہا کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ من امر اللہ، من سے امری حکم اللہ کے حکم سے، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ، رحمت ہے اللہ کی، وبرکاتہ اور برکات ہیں اس کی، علیکم اوپر کم تمہارے، اہل البیت اے گھر والو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہیں۔ انہو بے شک وہ، حمیدم قابل ستائش ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے خطاب کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ انہوں نے جس وقت انہیں بشارت دی گئی کہ آپ کو بیٹے کی بشارت ہو، پھر اسحاق کی بشارت ہو، پھر ان کے بعد یعقوب کی بشارت ہو، تو وہ تعجب کرنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، تو ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اس پر پھر فرشتوں نے انہیں خطاب کیا، انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ تو اس سے ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہو گئی، یہ بات یاد رکھیں کہ جو وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اس کے لیے صرف مردوں کو چنا گیا ہے۔ جس طرح قرآن میں اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف مردوں کی طرف وحی کرتے ہیں، تو نبوت اور رسالت کے لیے مردوں کو چنا گیا ہے۔ ہاں، جو فرشتے ہیں وحی کے علاوہ اگر کوئی اور کلام کرنا چاہے اللہ کی نیک بندیوں سے، نیک خواتین سے، تو فرشتے ان سے کلام کر سکتے ہیں، جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتوں نے حضرت سارہ سے براہ راست خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے جو تعجب کیا وہ اللہ کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی کہ وہ اللہ کی قدرت سے ناواقفیت رکھتی تھی۔ اللہ کی قدرت، طاقت پر ان کا ایمان تھا، صرف چونکہ انسانی بشری لحاظ سے جس وقت انہیں اس عمر میں بڑھاپے میں یہ عظیم خوشخبری ملی، تو وہ عادت کے طور پر، فطری طور پر، نیچرلی طور پر، ایک عرف کے طور پر ان کے ذہن میں ایک تعجب ابھرا کہ کیا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ اس میں اللہ کی قدرت کا کوئی انکار نہیں ہے، تو صرف ایک عادت کے طور پر جو فطری انسان کے اندر ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ جملہ پوچھا تھا، اور فرشتوں نے انہیں پھر اسی بار کہہ دیا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ فرشتوں نے بھی انہیں متوجہ کر دیا۔ آگے فرشتوں نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، یعنی گھر والوں سے مراد نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکات ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ قابل ستائش، بزرگی والا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمتیں، اس کا کرم، اس کی طرف سے برکات نبی کے گھر والوں پر اترتی ہیں، تو پھر تمہیں اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب اپنے نبی کو آزماتا ہے، اپنے رسول کو آزماتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے
جس وقت آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مژدہ بشارت خوشخبری آ جاتی ہے۔ اب یہاں اہل بیت نبی یہ کون کون ہوتے ہیں، کون کون سے شمار ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں میں اہل تشیع ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کے اہل بیت شمار نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ پتہ نہیں وہ کون سی علمی، کہاں سے انہیں علمی ٹھوکر لگی ہے، اعتقادی ٹھوکر لگی ہے، حالانکہ قرآن میں، سنت میں بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں کہ نبی کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ بھی ان کے گھر والوں میں شامل ہوتی ہیں، نبی کے گھر والوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب نہیں کر رہے، بلکہ وہ خطاب کر رہے ہیں حضرت سارہ سے۔ اتعجبین، یہ جو پیچھے آیا، یہ جو تعجبین ہے یہ صیغہ مؤنث کا ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے کہ کیا تم تعجب کر رہے ہو اللہ کے حکم پر؟ اور آگے پھر ساتھ ہی انہوں نے بشارت دے دی کہ اہل بیت اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہے تم پر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کے جو بیویاں ہوتی ہیں وہ نبی کے گھر والوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اور بعض شیعہ مفسرین بھی ایسے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسے مانا ہے۔ اہل تشیع میں سے ایک عالم دین گزرے ہیں، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن توسی، انہوں نے لکھا ہے تفسیر تبیان میں، وہ کہتے ہیں فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل بیت کہا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ کسی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہل بیت میں داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جبائی کا قول ہے، تو وہ انہوں نے یہ قول اپنی تفسیر میں درج کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور تفسیر نمونہ ہے، تفسیر نمونہ جلد 9 صفحہ 173، اس میں ہے، یہ بھی اہل تشیع کی تفسیر ہے۔ اس میں لکھا ہے بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ عنوان بیٹوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یقیناً یہ استدلال صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا معنی اس معنی میں صحیح تھا، تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ یہ تفسیر نمونہ جو اہل تشیع کی تفسیر ہے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ جس وقت ہم اہل لغت کی کتابیں دیکھتے ہیں، ائمہ لغت کو، تو وہ بھی اہل میں، کسی بھی شخص کے اہل میں اس کی زوجہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک بڑے امام لغت گزرے ہیں خلیل بن احمد فراہیدی، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کسی شخص کا اہل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ محسوس ہوں، یعنی جس کے ساتھ تعلق ان کے ساتھ ہو وہ بھی اس کے اہل ہیں، اور اہل بیت سے مراد ہے اس کے گھر میں رہنے والے، اس کے گھر میں رہنے والے۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی نے اپنی کتاب العین میں درج کیا ہے، جلد 1 صفحہ 115۔ اسی طرح ایک اور امام لغت گزرے ہیں، امام محمد بن مکرم بن منظور افریقی، وہ لکھتے ہیں اہل بیت کا معنی ہے اس کے گھر میں رہنے والے۔ کسی شخص کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ محسوس ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل آپ کی ازواج، آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مرد ہی آل ہیں۔ یہ امام ابن منظور افریقی نے بھی یہ لکھ دیا، یہ لسان العرب میں جلد 11 صفحہ 29۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالی نے حضور کے ازواج مطہرات سے خطاب کیا ہے، تو خطاب کرتے درمیان میں اللہ تعالی نے اہل بیت طہار کی طہارت بیان کر دی۔ وہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب
अनकुम रिसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ए रसूल के अहले बैत, अल्लाह यही इरादा फरमाता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें खूब अच्छी तरह पाक साफ कर दे। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। तो इसके जो सियाक व सबाक में अल्लाह ताला ने हजूर के अज़वाज मुतहहरात को हिताब किया और दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत तहार का जिक्र कर दिया है कि ये अहले बैत हैं। तो हजूर के अज़वाज मुतहहरात, आपकी शहजादियाँ, साहबजादियाँ, आपके दामाद, वो सारे अहले बैत तहार में शामिल हैं। तो अहले तशय्यो वो इल्मी मुगालते में गिरफ्तार हैं जिसकी कुरान और सुन्नत में असल नहीं है, और ऐसा अकीदा रखना गुमराही है। हजूर के अज़वाज मुतहहरात को अहले बैत तहार में शामिल ना करना अहले सुन्नत के नज़दीक गुमराही है। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। तो इस आयत मुबारक में यही उन्होंने हिताब कर दिया। और फिर इन्ना हमीद मजीद, बेशक वो काबिल इस्ताइश है, बुजुर्गी वाला है। इसके बाद है सूरह हूद आयत नंबर 74। फलम्मा, फिर जब, ज़हाबा, चला गया, जाता रहा, अन से, इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अर्रऊ खौफ, फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रऊ, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खौफ चला गया, खौफ जाता रहा, वजाअतहु, वजाअत और आ चुकी, हो उसके पास, अल बुशरा बशारत, वजाअतहुल बुशरा और उसके पास बशारत आ चुकी, बशारत पहुंच गई। युजादिलुना, युजादिलु वो झगड़ने लगे, ना हमारे साथ, फी में कौमी कौम लूतिन, लूत अलैहिस्सलाम की, युजादिलुना फी कौमी लूत, तो वो हमारे साथ मुराद है हमारे फरिश्तों के साथ कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे, कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। अब ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका के पहले हिस्से में फरमाया है, फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रऊ, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खौफ चला गया, खौफ जाता रहा, तो ये कोई दहशतनाक खौफनाक खौफ कोई ये मुराद नहीं है। वो जो पिछले आयत में हम जिक्र कर रहे हैं, आयत नंबर 70 में, कि उन्होंने फरिश्तों के सामने बुना हुआ बछड़ा पेश किया, फरिश्तों ने ना खाया, तो उन्होंने समझा ये कोई अजनबी है, ये मेरी दावत कबूल नहीं कर रहे। तो एक फितरी तौर पर उनके दिल में खौफ पैदा हुआ कि ये शायद मेरी जान के दुश्मन है। तो यहां अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है कि जब उनसे खौफ जाता रहा, जो एक फितरी तौर पर पैदा हुआ, कुदरती तौर पर पैदा हुआ, उन्होंने पता चल गया ये फरिश्ते हैं, वजाअतहुल बुशरा, और उनके बाद बशारत भी आ चुकी, जो उन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में बशारत मिल गई विलादत की, फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की, तो ये बशारत भी उनके पास आ चुकी। युजादिलुना फी कौमी लूत, तो वो हमारे साथ कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। अब ये देखें कि बराह रास्त तो यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मुकालमा जिक्र नहीं है, वो कोई बराह रास्त अल्लाह से तो गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, अल्लाह से कलाम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो हमसे झगड़ने लगे, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के भेजे हुए थे, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे थे, अल्लाह की तरफ से सफीर थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनसे बहस व तकरार करना, झगड़ना, अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ मंसूब कर लिया। और इसमें भी एक लतीफ पहलू है, उनका झगड़ना कोई अपनी जाती हाइश पर, कोई माअज़ल्लाह कोई बगावत पर मबनी नहीं था,
کوئی اس طرح نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی جرت کر لیں، یا فرشتے جو اللہ کی طرف سے امر لے کر آئیں اس پر جرت کر لیں۔ دراصل وہ بڑے کریم تھے، بڑے لطیف مزاج تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑے مہربان تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کی صفات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں تھی۔ تو وہ فرشتوں سے بحث کرنے لگے کہ اللہ کا امر تو ہو گیا ہے، لیکن کاش یہ قوم لوط کو مزید موقع مل جائے، اور مزید انہیں موقع مل جائے، ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ وہ دراصل اس حوالے سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں اور مومن ہو جائیں، اس حوالے سے وہ عذاب کو مؤخر کرنے کے حوالے سے فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ قرآن میں اور مقام پر بھی ذکر ہے اس کا، سورۃ الزاریات آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک، اس میں مباحثے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کے پاس سے نشان لگے ہوئے ہیں، سو ہم نے اس بستی سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا ہے، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ہم نے ان کے لیے اس بستی میں ایک نشانی باقی رکھی ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے مکالمہ، اور بعض روایات میں بھی آتا ہے، امام ابن جریر طبری انہوں نے مکالمہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، اگر اس بستی میں 100 مسلمان ہوئے کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اگر اس میں 50 ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اگر 10 ہو؟ تو کہنے لگے تب بھی ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ تو ایک روایت میں انہوں نے پوچھا کہ اگر ان میں صرف ایک مسلمان ہو؟ کہنے لگے نہیں، تب بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ حضرت لوط اور ان کے گھر والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیں، ان پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، اور یہ آپ کے رب کا حکم ہے، آپ کے رب کا حکم ہے۔ وہ اس آیت میں بھی ہم آگے پڑھیں گے سورہ ہود میں، یہ تفسیر طبری میں یہ ذکر ہے اسی آیت مبارکہ کے تحت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ مجادلہ کیا، مباحثہ کیا، جس کو اللہ پاک نے یہاں ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 75۔ اِنَّا بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم بڑے بردبار، بڑے متحمل مزاج، اواہم آہوزاری کرنے والے، منیب ہر حال میں رجوع کرنے والے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہوزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی زبان سے پتہ چل گیا کہ یہ قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے نازل ہوئے ہیں، تو وہ فرشتوں سے مجادلہ کرنے لگے، ان سے بحث تکرار کرنے لگے۔ یہ بحث تکرار، یہ مجادلہ اس وجہ سے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ قوم لوط کو کچھ چھوٹ مل جائے، کچھ نرمی مل جائے، اور وہ اپنی برائیوں سے اس عرصے میں باز آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اسی صفات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ پچھلی آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے اعتراض کیوں کیا، کیا ان کا اللہ کی تقدیر پر یا اللہ کے حکم پر ایمان نہیں تھا، یا وہ متزلزل تھے یا کمزور تھا؟ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ یہ صرف لوگوں کا مغالطہ ہے، باطل مغالطہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالی نے خود ان کی اس صفات کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ تو فرمایا ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج تھے، بڑے حلیم الطبع تھے۔ حلیم کا مطلب ہے کہ کسی شخص میں اپنے جذبات پر کنٹرول بہت زیادہ حاصل ہو، کسی شخص کو اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل ہو، وہ ضبط کر سکتا ہو، اور اس سے غصہ، غیظ و غضب یہ بہت دیر سے آتا ہو، اسے بولتے ہیں حلیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور حلیم الطبع تھے، بردبار تھے، متحمل مزاج تھے۔ آگے فرمایا اواہم، آہوزاری کرنے والے تھے۔ اس سے مراد ہے اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کرنے والے تھے، گریہ ازاری کرنے والے تھے، اس کو منانے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور خوبیاں بیان کی۔ جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، تقرب پاتا ہے، تو اس میں ان جیسی صفات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ متحمل مزاج ہو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنے والا، آہوزاری کرنے والا ہو۔ اور تیسری خوبی صفت ان کی بیان کی منیب، کہ وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، اطاعت کرنے والے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی صفات، وہ کس لحاظ سے رجوع کر رہے تھے اس معاملے میں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والے، تو ان کے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع، اطاعت یہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو جو بندہ دوسروں کے حالات سے اس کے تقرب میں، رجوع میں اضافہ ہوتا ہے، تو خود اس کا اپنے حالات میں، احوال میں وہ کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی 3 خوبیاں ذکر کی۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 76، اس میں ارشاد فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض، آپ درگزر کریں، چھوڑ دیں، ان سے ہاذا، یہ فرشتوں کا مکالمہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ہاذا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اب اس بات سے درگزر کیجئے،
یعنی اس بات کو ختم کر دیجئے، اس مجادلے کو ختم کر دیجئے. انہو بے شک وہ، قد بے شک جا آ چکا ہے، امرو عذاب ربی کا، رب آپ کے. انہو قد جا امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ، وَإِنَّا اور بے شک ہم وہ، آتیہم آتی پہنچنے والا ہے، ہم ان کے پاس، عذاب ایسا عذاب، غیر نہیں ہے مردود پلٹایا جانے والا. وَإِنَّهُمْ آتیہم عذاب غیر مردود، اور انہیں بے شک ایسا عذاب پہنچنے والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا، جو پلٹایا نہیں جا سکتا. پچھلے درس میں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الذاریات کی روشنی میں بھی پڑھ لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مجادلہ جو کیا، جو بحث کی، اور پھر روایات بھی ہم نے بیان کر دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس قوم کے لیے رب کی بارگاہ میں کوئی نرمی، کوئی ڈھیل، کوئی چھوٹ، کوئی مہلت میں اضافہ چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں. وہ اس قوم کی بلائی کے لیے کر رہے تھے. تو یہاں فرشتوں نے انہیں جواب دیا اس آیت مبارکہ میں. انہوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے درگزر کر دیں، اس بات کو چھوڑ دیں. یعنی یہ آپ کا ہمارے ساتھ یہ گفتگو کرنا، یہ مجادلہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آگے وہ اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں، انہ قد جاء امر ربی، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، حکم عذاب آ چکا ہے. یہ تقدیر مبرم ہوتی ہے، تقدیر مبرم، کہ جو اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے، جو ٹل نہیں سکتی. جو اللہ کی طرف سے اللہ نے جو تقدیر لکھ دیا ہے کسی بھی قوم کو ڈیل دینے کے بعد، ان کو آزمانے کے بعد، اللہ کا امر ہو چکا. تو انہوں نے کہا آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اب. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور وہ حکم کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، انہیں عذاب پہنچنے والا ہے. اب یہ آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، غیر مردود، اور جو ایسا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا. اب یہ قوم جو اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، اللہ کی طرف سے ڈیل مہلت کو انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا استہزاء کرتی رہی، ٹھٹا مذاق اڑاتی رہی. اب ان کے انجام کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا ایسا عذاب ان پر آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا، جسے پلٹایا نہیں جا سکتا. رب کی طرف سے حکم آ گیا. اب اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 77 اس میں ارشاد فرمایا، وَلَمَّا، اور جب، جاءت آگے، رسولنا فرشتے نہ ہمارے، رسول فرشتے نہ ہمارے، لوطن لوط علیہ السلام کے پاس. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. سی وہ غمگین ہو گئے، پریشان ہوئے، بہم ان کی وجہ سے، یعنی ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے. ودا کا، اور کمزور پڑ گئی، بہم ساتھ ان کے زرعن طاقت، ودا کا بہم زرعن، اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی.
وقالا اور وہ کہنے لگے ہاذا یہ ہے یوم دن عصیب بہت سخت وقال ہاذا یوم عصیب اور وہ کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے پہنچے جانے کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی حالت ان کی کیفیت کیا ہوئی اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں کیونکہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 70 میں کہ فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے وہ سمجھ گئے کہ ان کے انجام میں بادہ آ گیا ہے فرشتوں نے وجہ تو ذکر نہیں کی تھی اور سورۃ الزاریات کی روشنی میں ہم نے پڑھا کہ اس میں انہوں نے ذکر بھی کر دیا تھا کہ ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مجادلہ کیا تاکہ وہ عذاب ٹل جائے انہیں کچھ مہلت مل جائے ایمان کی طرف مگر رب کا قطعی حکم آ گیا تو یہاں اب اس آیت مبارکہ میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ان فرشتوں کے آنے کا ذکر کر دیا فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آگے ان کے پاس آگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے اور اسی شکل میں یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آگے حالانکہ ہے نورانی مخلوق لیکن اللہ رب العزت نے نوری مخلوق کو بشری لباس میں بھیج دیا بعض لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات کی حقیقت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کہ آپ کی نورانی شان بھی ہے بشری شان بھی ہے تو وہ اس وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ اگر نور ہیں تو پھر آپ بشر کیسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جو نورانی مخلوق ہے وہ بشری لباس میں آ سکتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اس طرح بڑھ گئے کہ حضور کھاتے پیتے بھی رہے آپ نے یہاں شادیاں بھی کی اور جتنے بھی بشری لباس میں سارے معاملات انجام دیے آپ نے اپنی سنت مطہرہ سے اپنی سیرت مطہرہ سے انسانوں کو ہر طرح کی رہنمائی عطا کی تو اللہ تعالی نے تو ہمیں قرآن میں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہدایت کی راہیں کھول دی ہیں تو فرمایا کہ وہ جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے سی ابہم تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہو گئے غمگین ہو گئے فرشتوں کے آنے سے پریشان اور غمگین ہو گئے اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے اور پھر آگے بھی ہم پڑھ لیں اگلے الفاظ پھر وہ ہم روایات بھی بیان کر دیتے ہیں وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی داکا کا معنی ہے داکا بھی ذرعن امام قرطبی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ فرشتوں کے آنے سے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا یعنی وہ دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے ذرعن کا ویسے معنی ہوتا ہے ہاتھ کا پھیلاؤ کوہنی سے لے کر یہ انسان کی انگلی تک اس حصے کو ذرعن بولتے ہیں ذرعن اور یہ قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے واسع الزر بولتے ہیں واسع الزر وہ قدرت والا ہے اور دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام ان کے آنے سے کیوں پریشان ہوئے
اور ان کا دل کیوں تنگ ہوا، گھٹن کیوں محسوس ہوئی، اور ان کی طاقت کیوں کمزور پڑی؟ کیونکہ ان کی قوم مردوں کے ساتھ نفسانی خواہشات میں مبتلا تھی۔ جو مرد کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ان کی قوم اس برائی میں مبتلا تھی، اغلام بازی میں۔ اور فرشتے جو ہیں یہ بڑی خوبصورت بے ریش جوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو وہ اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ یہ میری قوم جو اس عمل بد میں مبتلا ہے، یہ معاذ اللہ آئے گی میرے مہمانوں کو تنگ کرے گی۔ اس پر ایک روایت ہے، امام طبری نے تفسیر طبری میں اپنی سند سے روایت درج کیا، وہ کہتے ہیں جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، اور فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط علیہ السلام ان کے خلاف گواہی نہ دیں، یعنی اس وقت تک ہلاک نہ کرنا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ہم آج رات آپ کے پاس مہمان کے طور پر ٹھہریں گے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم کو پتہ ہے کہ اس بستی والے کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا کیا رویہ ہوتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ یعنی چونکہ وہ جوانوں کی شکل میں آئے تھے، بے ریش نوجوان نوخیز جوان، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بستی والے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ باہدہ میں روئے زمین پر ان سے زیادہ حبیث لوگوں کو نہیں جانتا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے روئے زمین پر ان سے زیادہ حبیث لوگ میرے علم میں نہیں۔ پھر ان کو لے کر گھر کی طرف چل پڑے، پھر دوبارہ ان سے یہی کہا اور ان کے لے کر چل پڑے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو دیکھا، ان مہمانوں کو، تو وہاں کے لوگوں کو جا کر بتا دیا، اس نے بستی میں جا کر لوگوں کو بتا دیا۔ یہ تفسیر طبری میں ہے اور حدیث نمبر ہے 14,167۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ اپنے رسول پر، حالانکہ وہ ان کے شوہر تھے، شوہر نامدار رسول تھے، لیکن وہ نافرمان تھی، وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی اور ان کی نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقام پر اس کی نافرمانی کا بھی ذکر کیا ہے، تو وہ نافرمان تھی، اس لیے اس نے جا کے وہ مہمانوں کے بارے میں جو فرشتوں کی شکل میں آئے تھے، بستی میں جا کر ڈنڈورا پیٹ دیا اور لوگوں کو معاذ اللہ یہ برائی کی طرف دعوت دے دی۔ اور اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے، اور ان دونوں بستیوں کے درمیان 12 شرعی میل کا فاصلہ تھا۔ ایک شرعی میل جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر، ایک جو شرعی میل ہے، تو 12 شرعی میل تھا کے فاصلے پر یہ دونوں بستیوں کے درمیان۔ تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے گھبرائے کہ ان لڑکوں کو جو میرے پاس مہمان آئے ہیں، اب ان کی عزت کو خطرہ لاحق ہوگا بستی والوں سے، اس لیے وہ گھبرا گئے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت ان کے پاس ضیافت کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ تو بہرحال یہ فرشتے آگے، وقال ھذا یوم عصیب، اور وہ بولے ھذا یوم عصیب، یہ تو بہت سخت دن ہے، یہ تو بہت سخت دن ہے۔ عصیب یہ عصب سے نکلا ہے، عصب سے، عین صاد با، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، مورنا، باندھنا، اور عصبہ بولتے ہیں جماعت کو، کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے ہو اس کو بھی عصبہ بولتے ہیں، عین صاد با اور گول تا، عصبہ۔ اور عصیب کہتے ہیں ناگوار شر کے مجموعے کو، جو انسان کے دل پر ناگوار گزرے اس شر کے مجموعے کو بولتے ہیں عصیب۔
تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس دن کو سہ دن اس لیے کہا کہ انہیں اپنے مہمانوں کی عزت کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ میری قوم جس برائی میں مبتلا ہے اب وہ ان مہمانوں کو تنگ کرے گی اور معاذ اللہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی، برا سلوک کرے گی، برائی کرے گی. تو اس وجہ سے انہیں اپنی عزت بھی خطرے میں لاحق نظر آئی اور مہمانوں کی بھی. اس لیے انہوں نے کہا آج کا دن تو بڑا سخت ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جس طرح پچھلی اقوام جن برائیوں میں مبتلا تھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے ہر شر سے، ہر برائی سے. اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.